اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس آیت کا ترجمہ تفسیر بتاؤں گی وہ ہے سورہ المعارج، جس میں کل 44 آیتیں ہیں اور یہ سورت مکیہ ہے اور کل 2 رکوع ہیں۔ میں آج 1 سے 16 تک کا ترجمہ تفسیر بتاؤں گی۔ ترجمہ ہے: ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے، اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں۔ وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور جبرائیل علیہ السلام اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں اور وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے، تو تم اچھی طرح صبر کرو۔ وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ جس دن آسمان ہوگا جیسی گلی چاندی اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون، اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا۔ ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے اپنے بیٹے اور اپنی جورو اور اپنا بھائی اور اپنا کنبہ جس میں اس کی جگہ ہے اور جتنے زمین میں ہیں سب، پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال اتار لینے والی۔ تفسیر اس کی کچھ یوں ہے کہ شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف دلایا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اس عذاب کے مستحق کون لوگ ہیں اور یہ کن لوگوں پر آئے گا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اور دوسری جگہ قول ہے کہ نضر بن حارث نے عذاب نازل ہونے کی دعا کی تھی، جس کا ذکر سورہ انفال میں ہے۔ چنانچہ نضر بن حارث نے کہا: اے اللہ، اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کفار پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی تھی، اس کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اس صورت میں یہاں لفظ سألہ دعا کرنے کے معنی میں ہے، یعنی پہلے کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار اس عذاب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، وہ کافروں پر واقعہ ہونے والا ہے اور اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ دوسرے قول کے خلاصے کے مطابق نضر بن حارث نے مذاقاً عذاب مانگا تھا جو کافروں پر واقعہ ہونے والا ہے، چاہے کافر سے طلب کریں یا نہ کریں، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تیسرے قول کے مطابق اس کا خلاصے کا مفہوم ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر جو عذاب نازل کرنے کی دعا ہے وہ ان پر واقع ہونے والی ہے اور اس عذاب کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات سب نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ لیکن تفسیر کے معنی اخذ کرتے وقت بیان کیا گیا ہے واللہ عالم، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور آگے ہے کہ فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرب کے اس مقام کی طرف چڑھتے ہیں جو آسمان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہونے کی جگہ ہے، اور عالم میں تصرف کرنے والے فرشتے وہاں سے احکامات وصول کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے شرف اور اعلیٰ مقام کی وجہ سے بطور خاص ان کا ذکر کیا گیا ہے جو فرشتوں میں داخل۔ آگے تفسیر ہے: قیامت کے دن سختیوں کی وجہ سے بعض کفار کو وہ دن 50,000 سال کے برابر لگے گا جیسا کہ یہاں بیان ہوا ہے، اور بعض کو دوسرے اعتبار سے 1,000 سال کے برابر لگے گا، جبکہ مومن کے لیے وہ دن دنیا میں ادا کی جانے والی ایک فرض نماز سے بھی زیادہ کم ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں قدرت میں میری جان ہے، قیامت کا دن مومن پر ہلکا ہوگا، حتیٰ کہ اس فرض نماز میں سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا جو مومن دنیا میں پڑھتا ہے، اور ہمیشہ کفار عذاب مانگنے میں جلدی کرتا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ عذاب نازل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ عذاب بڑا سخت ہوگا۔ آسمان پگھلی چاندی کے مانند ہوگا اور پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے اور ہر طرف دھنکی روئی کے مانند بکھرے پڑے ہوں گے، اور جب تمام لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے تو ہر کسی کو صرف اپنی ہی فکر پڑی ہوگی۔ دوست کو پہچان نہیں پائے گا مگر اس کے کام نہ آ سکے گا، کیونکہ بیوی بھی ہوگی مگر وہ کام نہ آ سکے گی۔ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی یہی چاہے گا کہ کاش کسی طرح ہم سے یہ عذاب ٹل جائے تو اس کے بدلے میں اپنے بیٹے دے دوں کہ عذاب ٹل جائے، مگر وہاں کوئی کسی کام نہ آ سکے گا، بلکہ یہ جان کو اپنا بدلہ دیا جائے گا۔ اور کفار کی تمنا کا رد کیا گیا ہے کہ سب فدیے میں دے دینا، ہرگز اس کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ عذاب اس پر سے کم ہوگا اور نہ وہ بچ پائے گا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ جہنمی سے فرمائے گا، اس کو سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا کہ اگر تجھے دنیا کا سارا ساز و سامان دے دیا جائے تو کیا تو عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے فدیے میں دے دے گا؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں نے اس وقت تم سے اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا مطالبہ کیا تھا جب تم حضرت آدم علیہ السلام کے پشت میں تھے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تم نے دنیا میں آنے کے بعد یہ
बात न मानी और शिर पर डटे रहे। इसलिए जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, हम अनकरीब उन सबको आग में दाखिल करेंगे। जब कभी उनकी खाल खूब जल जाएगी तो उसकी जगह नई खाल आ जाएगी और इसी तरह ये अज़ाब मुसलसल जारी रहेगा जब तक वो अपनी सजा पूरी ना कर ले। मुझे और आप तमाम लोगों को अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे और मेरी दुआ है कि तमाम लोगों को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और हम तमाम मुसलमान को अल्लाह जहन्नुम की आग से पनाह में रखे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। बाकी तफसीर और जुम्मा अगली वीडियो के लिए है जो मैं आगे बयान करूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करें ताकि इससे दूसरे इस्तेफादा हासिल करें और लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।